اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ جو شخص مسجد کی طرف روانہ ہو اور جانے میں اس کی نیت سوائے اس کے کچھ اور نہ ہو کہ وہ علم کی بات سیکھے یا کسی اور کو سکھائے، تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے حاجی کا ہوتا ہے، وہ حاجی جس کا حج کامل حج ہو۔ اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا اور شیخ الالبانی نے صحیح الترغیب میں اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے، یہ قابل اعتماد حدیث ہے۔ یعنی ایک انسان اگر اپنے گھر سے نکلتا ہے، مسجد جاتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں دینی علوم کے مراکز مسجدیں ہوا کرتی تھیں، مسجدوں میں لوگ جمع ہوتے، دین کی بات سیکھتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے۔ تو ایک دور تھا جہاں عام طور سے مسجدوں ہی میں دین کا سیکھنا سکھانا ہوتا تھا۔ اس میں فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کا ماحول انسان کو بے حیائی سے اور بد اخلاقی سے روکے رکھتا ہے۔ مسجد کے ماحول کا ایک رعب آدمی پر ہوتا ہے، تو علم کے ساتھ ساتھ معلومات کے ساتھ ساتھ ادب بھی انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان اگر سیکھنے کی نیت سے جائے یا سکھانے کی نیت سے جائے، دونوں نیتوں پر اس کے لیے ثواب ہے کہ ایک کامل حج کا ثواب اس کو ملے گا۔ غور کرنے کی چیز ہے کہ ایک انسان جب دینی مجلس میں جاتا ہے، اگر اس کی نیت صرف خالص علم ہو تو ایسے انسان کے لیے کامل حج کا ثواب مل سکتا ہے۔ اگر روزانہ جاتا ہے روزانہ ملے گا۔ کمی ہمارے پاس ہے، اللہ کے پاس نہیں۔ ہمارے بخل کی وجہ سے ہم کو بعض اوقات اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں آتا، اتنا کیسے دے دے گا اللہ تعالیٰ؟ ہم نہیں دے سکتے، اللہ دے سکتا ہے۔ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو میری اس مسجد میں آئے اور اس کے آنے کی غرض و غایت یہی ہو کہ وہ علم کو سیکھے، خیر کو سیکھے یا سکھائے، خیر کو سیکھے یا سکھائے، فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ، تو اس کا مقام ایسا ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا مقام ہوتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے، جیسے کہ ابن قیم کا قول آئے گا آگے، انہوں نے علم والے جہاد کو تلوار والے جہاد سے افضل قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دائمی ہے اور اس کی منفعت زیادہ ہے۔ لہٰذا علم حاصل کرنے کے لیے جانے والا شخص یا تعلیم کے لیے جانے والا شخص، ان دونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ہیں، اس لیے کہ علمی جہاد اعلیٰ جہاد ہے۔ سارے نبیوں نے علمی جہاد کیا ہے، سارے نبیوں نے جنگ والا جہاد نہیں کیا ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو دین کی بات بتائی اور ان کے ساتھ میں حجت اور بیان کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے مباحثہ اور مجادلہ کیا، جنگ کی، علمی جنگ۔ تو یہ افضل جنگ ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور نہ صرف باطل کے اسباب ٹوٹتے ہیں بلکہ باطل کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو امام ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ان دو حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ علم کے سیکھنے یا سکھانے، ان دونوں میں سے کسی ایک غرض کے لیے بھی جانا آدمی کو حج اور جہاد کا ثواب دلاتا ہے۔